ناظرین، پنجاب کے نئے گورنر مخدوم احمد محمود صاحب، لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ دکھانا ہے، دیکھیے۔ مجھے تو اب بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے کہ گورنر صاحب کو احساس ہو گیا ہے کہ الوداع قافلہ۔ نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر پنجاب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنر پنجاب تیاری کر رہے ہیں گھر جانے کی، تو میرا خیال ہے کہ عنقریب خبر آپ کو ضرور مل جائے گی، آج نہیں، کل نہیں، 10 دن کے بعد نہیں، خبر مل جائے گی کہ گورنر صاحب جو ہے یا پھر ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ میرا میں نے آپ کو بریکنگ نیوز دے دی۔ سو بریکنگ نیوز تو سیٹھی صاحب آپ نے دے دی تھی، آئی ہیٹ ٹو ایڈمٹ ایز آئی آلویز سے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کو اندازہ تھا، چلیں چینج تو گورنر چلے آپ نے کہا ہو رہے ہیں، لیکن کیا آپ کو اندازہ تھا کہ مخدوم صاحب وڈ بی دا چوائس؟ نہیں، مجھے اندازہ تھا کہ دو کینڈیڈیٹ تھے اس وقت۔ اچھا، ایک مخدوم صاحب سے، ایک نواب صلاح الدین صاححب تھے، بہاولپور، صلاح الدین عباسی صاحب تھے۔ یہ دو کینڈیڈیٹس تھے۔ میرا خیال ہے زرداری صاحب پہلے نواب صاحب کی طرف ان کا جھکاؤ تھا، لاسٹ منٹ پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، محمود صاحب۔ اب مگر ان دونوں میں سے چوائس تھی، اور فیصلہ یہ ہو گیا تھا، ایک کہ صدرن پنجاب سے، دوسرا کیونکہ اب سرائکی پروونس اور اس کو کمبائن کیا جا رہا ہے بہاولپور، تو وہ پھر صلاح الدین صاحب کا کیس بنتا ہے۔ تیسری بات، فیصلہ یہ ہونا تھا کہ یہ زرداری صاحب اپنی چوائس ہوگی یا کسی اور کی چوائس ہوگی، اور ایونچولی جب یہ فیصلہ ہوا کہ گیلانی صاحب کو اب کافی ایک اہم عہدہ دیا جائے گا، ان کا کردار اس الیکشن میں بہت اہم ہوگا، تو پھر انہوں نے کنسلٹ کیا گیلانی صاحب کو۔ جب گیلانی صاحب کو کنسلٹ کیا تو گیلانی صاحب نے ان کا نام ریکمینڈ کیا، ان کا نام، کیونکہ ان کے ساتھ فیملی تعلقات بھی ہیں ان کے، اور رشتہ داری بھی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہینڈل کر لیں گے۔ پلس گورنر ہاؤس جو ہے وہ بیس ایریا بن جائے گا، پیپلز پارٹی گیلانی صاحب کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ اب گورنر ہاؤس بنے گا۔ یہ تو پہلے نہیں تھا پیپلز پارٹی کا ہیڈ کوارٹر، پہلے اس قسم کا نہیں تھا نا، جب تک وہ کھوسا صاحب تھے آپ نے دیکھا کہ ہیڈ کوارٹر نہیں بنا، ایبسلیوٹلی، مگر فار سم ریزن گورنر ہاؤس میں کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ الیکشن خیر اس وقت نہیں قریب تھی، دوسری یہ تھی کہ سلمان تاثیر صاحب جب تھے تو انہوں نے ایک بڑی ہائی پچ پہ لے آئے تھے کانفرنٹیشن۔ جب وہ گئے تو لطیف کھوسا صاحب کے لیے یہ دیکھنا تھا کہ اب یہ بھی اس لیول پہ کانفرنٹیشن رکھیں گے یا بالکل کم کر دیں گے۔ انہوں نے کانفرنٹیشن کم تو کی، مگر ان کی پھر بھی بنی نہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، کیونکہ کھوسا صاحب کی بھی اپنی ایک ہسٹری ہے، انڈیالے کی ہسٹری ہے، تو وہ بنی نہیں بات، تو اس لیے ان کی یوٹیلیٹی کم ہوتی جا رہی تھی۔ اور کیونکہ وہ ایک کنسٹیٹیوئنسی پالیٹکس نہیں ہے، وہ اربن پالیٹیشین ہے، تو اس وجہ سے میرا خیال ہے وہ پیپلز پارٹی کو جو کارکن ہیں ان کے اور جو جالے ہیں، وہ ایک گورنر ہاؤس ایک بیس ایریا نہیں بنا۔ اب گورنر ہاؤس بنے گا، گیلانی صاحب آ کے ٹھکانہ لگائیں گے۔ سیٹھی صاحب، آپ نے دیکھا کہ جو بائی الیکشنز ہوئے تھے، ایک جو سننے میں آئی بات کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز نے بہت سی کنسٹیچوئنسیز کے اندر جہاں پر جوائنٹ کینڈیڈیٹ تھے پی ایم ایل کیو کے اور پیپلز پارٹی کے، ان کو سپورٹ پیپلز پارٹی کے ورکرز نے نہیں کیا، تو اب کیا ایک مسلم لیگ کی گورنر کو وہ ایکسیپٹ کریں گے اور کانفیڈنس ریپوز کریں گے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے اب ایک نئی اسٹریٹجی، پہلے پیپلز پارٹی نے شاید اسٹریٹجی یہ بنائی تھی کہ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ کیو والے بھی تیر کے اوپر پیپلز پارٹی کے الیکشن سمبل کے اوپر الیکشن لڑے، ان کے بھی جو کینڈیڈیٹس ہیں۔ یہ چوہدری صاحب کو، چودھری حضرات کو یہ بات پسند نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں، ہم تیر کے اوپر نہیں لڑ سکتے۔ اگر تیر پہ نہیں لڑیں گے تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی والا ووٹر جو وہ تیر کو ووٹ دیتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کینڈیڈیٹ کون۔ اس لیے زرداری صاحب چاہتے تھے کہ یار کینڈیڈیٹ بھی تکڑا ہو اور تیر بھی تکڑا ہے، تو پھر اور مگر چودھری آزاد کہتے ہیں ہم تو ضبط نہیں ہو سکتے اس کے اندر، ہمارا تو جو ووٹر ہے وہ تو اس کو تکلیف ہوتی ہے تیر کے اوپر ووٹ دینے کے لیے، ٹھیک، اس لیے پھر یہ چل رہی تھی کشمکش۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ چلیں مل کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں، تو چودھریز کی طرف سے میکسیمم سیٹس مانگنا چاہ رہے تھے، جس کے وہ چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کنٹیسٹ نہ کرے۔ ظاہر ہے جب وٹو صاحب کو یہاں بھیجا تو وہ اسی لیے بھیجا کہ آپ اپنی کنسٹیٹیوئنسی کو تیار کریں، مگر وٹو صاحب کے بھی پیپلز پارٹی کنیکشن نہیں ہے، چالاک ضرور ہیں، ایکسپیرینس سب کچھ ہے، مگر جالا اور ایسے لگا کہ جب سے کہ چودھریز بھی تعاون نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور جالا بھی جو ہے وہ بھی پرابلم بن رہا ہے۔ پھر انہوں نے ایک نئی اسٹریٹجی پیپلز پارٹی نے اختیار کی، انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں، یہ کام نہیں چلے گا، بہتر یہ ہے کہ کیو جہاں ہم بھی لڑ رہے ہیں کیو بھی لڑے وہاں، کیونکہ کیو کا ووٹ، عمران کا ووٹ، ایف کا ووٹ اور نون کا ووٹ، یہ سارا ایک ہی کنسٹیٹیوئنسی ہے، رائٹ ونگ کنزرویٹو، ٹھیک ہے، یہ ایک کنسٹیٹیوئنسی، اور دین دیر از پی پی پی،
in between are religious parties. تو یہ سارا ایک ہی ووٹ بینک ہے. تو انہوں نے کہا یار بہتر یہ ہے کہ پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ 3 وے فائٹ ہوگی عمران، نون اور پی 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 اینڈ کیو، اب ہم 4 وے فائٹ کرتے ہیں. 4 وے فائٹ میں پیپلز پارٹی کو اور بھی فائدہ ہے. اگر ایک کنسٹیٹوئنسی ہے اس میں 2 لاکھ ووٹ ہے، 1 لاکھ ووٹ پڑتا ہے، 1 لاکھ میں سے پیپلز پارٹی 20,000 25,000 ووٹ بھی لے جائے گی تو جیت سکتی ہے، کیونکہ کسی کا 20,000 آئے گا، کسی کا 15,000 آئے گا، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو وہ ان کے لیے بڑا یہ ایڈوانٹیج ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سی ایسی کنسٹیٹوئنسیز تھی پنجاب میں جس میں 5 یا 10,000 ووٹ سے پیپلز پارٹی جیتی تھی یا ہاری تھی. ایون آپ کے پرائم منسٹر صاحب بڑے کلوز. اس لیے یہ 4 فائٹ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتی ہے، کیونکہ اس میں جو مارجن آف وکٹری ہے وہ کم ہو جائے گا اور وہ پیپلز پارٹی کا ووٹ اپنی جگہ رہے گا. اگر کم بھی ہوتا ہے تو کتنا کم ہوگا. اور جو باقی ووٹ ہے پہلے وہ بکھرا تھا، صرف نواز شریف صاحب کو گیا تھا اور کیو کو گیا تھا، اب جائے گا کیو کو بھی، نواز شریف صاحب کو بھی اور عمران کو بھی. تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے بہتر ہوگا. اس لیے انہوں نے سوچا ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے، ہم الیکشن الائنسز بنائیں سدرن پنجاب میں، وہاں ہم ان کو توڑیں. وہاں وہ لوگ لے کے آئیں جو عمران کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، نواز کے ساتھ کام نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر کولیشن بنانی ہوئی تو ہم ہمارے ساتھ پریفر کریں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا اچھا ریکارڈ ہے. ایم کیو ایم کی بات بھی مانتے رہے ہیں، اے این کی بھی بات بھی مانتے رہے ہیں، کیو کی بات بھی بہت سی مانی ہے. تو ایک ٹریک ریکارڈ بن گیا ہے فار کولیشن پارٹنرز کہ اگر میاں صاحب کے ساتھ کولیشن کی چوائس ہو یا پیپلز پارٹی کے ساتھ، موسٹ آف دی اسمال پارٹیز ول گو وتھ پی پی پی. وہ زرداری صاحب جو ہے نا وہ بڑا شیئر، فلیکسیبلٹی بڑی، کھاؤ پیو اور سارے نال مل کے کھاؤ پیو. تو مگر میاں صاحب کہتے ہیں کل ہی کھاؤ گے. بات یہ لوگ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ دیکھیں وٹو صاحب کو پنجاب کا پریزیڈنٹ لگایا، اگین اے نان پیپلز پارٹی پرسن، ان کو گورنر لگا دیا، لیکن کہتے ہیں پیپلز پارٹی جو اس وقت لوگ کہہ رہے ہیں اور بڑے سینئر لیول کے اینالسٹ کہ پیپلز پارٹی از لوزنگ گراؤنڈ ان سینٹرل اینڈ ناردرن پنجاب. یہ صحیح ہے. سینٹرل اینڈ ناردرن پنجاب میں تو میں سمجھتا ہوں لوزنگ گراؤنڈ کیا منیب، دیو لاسٹ گراؤنڈ، دیو آلریڈی لاسٹ اٹ. اچھا لوزنگ گراؤنڈ چھوڑ دیں. مجھے کوئی ہوپ نہیں ہے کہ یہاں کوئی یہ تیر مار لیں گے، پھس ہو جانا ان کا تیر، چلنا ہی نہیں. سدرن پنجاب از دا بیٹل فیلڈ. ان کی کیلکولیشن یہ تھی کہ ہمیں پچھلی دفعہ 30-35 سیٹیں وہاں سے ملی ہیں، اگر ہم وہ سیٹیں مینٹین کر لیں اللہ خیر صلی اللہ. ٹوٹل 148 سیٹیں اب پنجاب میں، جس میں سے 48 سیٹیں سدرن پنجاب کی ہیں، 1/3 سدرن پنجاب کی ہیں. تو اگر اس میں سے ان کی 70% سیٹیں ان کی تھی تو یا 60%، تو ان کا یہ خیال تھا کہ وہ کر لے. ان کو وہاں بھی اب نقصان ہو گیا، سدرن پنجاب میں بھی ان کی سیٹس گر رہی ہیں. اس لیے ان کی یہ کوشش ہے کہ جو کچھ ہو نواز صاحب کو نہ ملے اور عمران کو نہ ملے. اگر فنکشنل کو بھی مل جاتی ہے ڈزنٹ میٹر، اگر کیو کو ملتی ہے ڈزنٹ میٹر، ان کے ساتھ ہم بات کر لیں گے، مگر نواز کو نہیں ملنی چاہیے اور عمران کو نہیں ملنی چاہیے. تو یہ آپ اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نا ڈیفینسو میکینزم پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو آپ یعنی کہ پیر پگاڑا صاحب کے اور مخدوم صاحب کے جو ڈیگز ڈرون کچھ نہیں ہے، بڑا اچھے رہے گا. پگاڑا صاحب بھی بڑے تیز ہیں، انہوں نے 2 باتیں کی ہیں. انہوں نے پہلے کہا الیکشن ہی نہیں ہوگا، اگر الیکشن ہی نہیں ہوں گے تو وائی شوڈ یو وری کون کہاں جا رہا ہے. دوسری چیز یہ کہ انہیں احساس ہے اس بات کا کہ مخدوم صاحب کی یہ بچپن کی خواہش تھی، ان کے والد صاحب کی بھی خواہش تھی کہ میرا بیٹا گورنر بنے گا پنجاب کا. یہ ہوتا ہے، پرانے زمانے میں کہتے تھے میرا بیٹا ڈی سی بنے گا، آج کل کہتا ہے میرا بیٹا گورنر بنے گا. اب جس طریقے سے ہماری پریزیڈنسی پہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور پرائم منسٹر بن رہے ہیں تو لوگ یہ کہ میرا بیٹا پرائم منسٹر، تو یہ ان کی خواہش پوری ہوگی کہ وہ گورنر بن گئے. اور دوسری بات یہ کہ یہ گورنر جو ہے یہ نواز صاحب کو بھی نون والوں کو بھی ایکسیپٹیبل ہوں گے. ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں مخدوم صاحب کے ود دی شریف فیملی. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو سلیکشن کی ہے شاید یہ بھی ہو کہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹس آئیں تو ہو سکتا ہے نون والے یہ آبجیکٹ نہ کریں کہ اس کو آپ نے کیوں گورنر بنایا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی گورنر 3 مہینے کے لیے تو نہیں بننے آتا نا، تو شاید ایشورنسز یہ بھی ہوں گی کہ ہم تو آپ کو گورنر بنا دیتے ہیں، اگر آپ نے کیئر ٹیکر میں بھی رہنا ہے اور اس کے بعد بھی رہنا ہے تو ایز لانگ ایز میاں صاحب ہیز نو آبجیکشنز وی ہیو نو آبجیکشنز. تو ہو سکتا ہے کہ یہ لانگ ٹرم سوچ کے آئے ہیں اور ان کو ایشورنس دی گئی ہے کہ ہماری طرف سے یو کین بی دا لانگ ٹرم گورنر. اچھا شریف صاحب، اب میں ادھر آج کیونکہ الطاف بھائی کا فون کیا تھا ڈاکٹر طارق القادری صاحب کو، اور کچھ باتیں جو انہوں نے فرمائی ہوئی ہے کہ جی متحدہ قومی موومنٹ اور منہاج القرآن یعنی ڈاکٹر طارق القادری، یہ 2 جسم ایک جان ہیں. اور آپ کی جو مسکراہٹ ہے بڑی مسچیوس ہے. کوئی مسچیوس نہیں، آئی واز جسٹ کوئی دانا وانا تو نہیں ڈال رہا ہے. نہیں میں پلیزنٹلی آئی واز پلیزنٹلی مطلب ہے یاجوج ماجوج والی بات مت کیجیے، بڑی سینسٹیو معاملے ہیں. نہیں میں آپ کو بڑے پرٹیننٹ سوال. یو اینڈ آئی آر آلریڈی ان دی ڈاگ ہاؤس ود سرٹن. اوکے وی ہیو آلویز بین ان دی ڈاگ ہاؤس. انقلابی جدوجہد کے لیے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں الطاف بھائی یہ کہتے ہیں، اور
ایم کیو ایم کے کارکن 14 جنوری کی کال کے لیے تیار رہیں، یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے ایم کیو ایم کے کارکن انقلابی باتیں تو الطاف بھائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہیں انقلابی باتوں میں. انقلابی باتوں میں اب کون سی انقلابی ہیں کون سی غیر انقلابی ہیں یہ تو ابھی آگے جا کے دیکھنا ہے نا، وہ تو ابھی پتہ نہیں چل رہا، اس وقت تھوڑی سی کنفیوژن ہے. مگر ایم کیو ایم کا قادری صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا اس اسٹیج پہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایم کیو ایم ہمیشہ جب نیگوسیشن کرتی ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ تو فلرٹ کرتی ہے ان کی اپوزیشن کے ساتھ. تو یہ ہے ایم کیو ایم کی فلرٹیشن. ایک طرف انہوں نے زرداری صاحب کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، دوسری طرف وہ ذرا کھیل رہے ہیں ادھر ادھر. یہ ٹیکٹیکل ہے، پولیٹیکل ٹیکٹکس. ہمیشہ ایم کیو ایم یہ کرتی ہے اور یہ ہسٹری ہے ایم کیو ایم کی، تو ایم کیو ایم وہی کر رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قادری صاحب کو اگر انہوں نے اپنی تھریٹ کیری آؤٹ کرنی ہے تو قادری صاحب کو ایم کیو ایم کی ضرورت نہیں ہے. ایم کیو ایم تو ضرور ہو سکتی ہے ضرورت قادری صاحب کی ٹو شو کہ وی وہ پارٹ آف اے بگ تھنگ. اگر قادری صاحب کے پاس اتنی قوت ہے، انہوں نے جس قسم کا جلسہ کیا اس سے بڑا مجمع وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں ود مور ٹائم. اور مجھے آئی ایم کنونسڈ کہ قادری صاحب کے پاس وسائل بھی ہیں اور ان کی جو کارڈرز ہیں اور جو ان کے سپورٹرز ہیں موٹیویٹڈ ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک قسم کی لانگ مارچ یا جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں سٹ ان یہ کریٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی باڈیز ہیلپ. اچھا یہاں کچھ سوالات ہیں سیٹھی صاحب، لیکن ایک بریک کا وقت ہے ناظرین. بریک سے جب واپس آئیں گے کوشش کریں گے آپ کی کالز بھی لیں اور کچھ اہم سوالات ہیں اس حوالے سے ان کے جوابات بھی سیٹھی صاحب سے لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کچھ اور باتیں بھی کریں گے، کچھ اور ڈسکشن بھی کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں کینیڈا سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. کالر صاحب کہاں گئے؟ جی وعلیکم السلام. جی آواز نہیں آواز ان کی. ہیلو. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہاں وہ حال میں ان کی آواز میں کافی دور سے کال تھی. فائل سیٹھی صاحب ایک سوال جو کہ ہم سے بہت سے ریپیٹڈلی لوگوں نے پوچھا کہ نہیں آج ایم کیو ایم الطاف بھائی کہہ رہے ہیں جی انقلابی تمام باتوں میں ساتھ ہے، تو پچھلے 20 سالوں میں ہر اس بندے کے ساتھ انہوں نے حکومت کی ہے یا کولیشن بنائی ہے جو کہ بالکل انقلاب کی بات نہیں کرتا. تو کس چیز کی وہ کہتے ہیں جاگیرداروں کے ساتھ کولیشن بنا لیتے ہیں، سرمایہ داروں کے ساتھ بنا لیتے ہیں، جس کو الطاف بھائی خود کہتے ہیں زردارانہ نظام اس کا وہ حصہ ہے، اس کی کولیشن ہے. تو اب وہ یہاں پر انقلابی بات بھی کہتے ہیں تو کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، بڑی غلط بات ہے. نہیں دیکھیے کولیشن پالیٹکس میں آپ کی ایک پرنسپل پوزیشن ہوتی ہے اور ایک آپ کی موقع پرستی ہوتی ہے. یہ سیاست کا حصہ ہے کہ آپ کے مینیفیسٹو کے اندر بڑی باتیں لکھی ہوتی ہیں مگر جب آپ حکومت بنانے جاتے ہیں تو پھر تھوڑی بہت اپرچونزم کا شکار ہو جاتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا آپ ذرا ہارڈ لائن لے رہے ہیں. وہ الائنس بناتے ہیں پاور میں رہنے کے لیے اور پھر وہ پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں اپنا آئیڈیالوجی اور اپنے ایجنڈے کو فردر کرنے کے لیے. یہ رائٹ ونگ فورسز کی بھی اور لیفٹ ونگ فورسز کا یہ پرانا رہا ہے. پرانے زمانے میں لیفٹ ونگ فورسز نے بھٹو صاحب کے ساتھ دیا، حالانکہ انہیں احساس تھا کہ یہ آٹوکریٹ ہے، ڈکٹیٹر ہے، فاشسٹ بھی بن سکتا ہے، مگر کیونکہ پروگریسو بات کر رہے تھے لوگ ان کے ساتھ تھے تو ان کی اسے کہتے ہیں ٹیلزم، تو وہ بھٹو صاحب کے ساتھ لگ گئے پرانے لیفٹسٹ. بعد میں جا کے پٹائی ہوگی. اسی طریقے کے ساتھ رائٹسٹ ضیاء الحق کے ساتھ لگ گئے، بعد میں چھوڑا، پھر نواز شریف کے ساتھ لگ گئے، جماعت نواز شریف کو بھی چھوڑنا پڑا، وہ آگے نکل گئے. تو یہ ہوتا ہے. اب ایم کیو ایم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ لگی ہوئی اس لیے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ لگ کے بھی دیکھا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ لگ کے بھی دیکھا، اور دونوں طرف نقصان ان کا اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپوزیشن میں ہو جاتے ہیں. انہوں نے سوچا بہتر یہ ہے کہ سندھ کے اندر گورنمنٹ کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ وہاں ڈفرنٹ ٹیکٹکس کے ساتھ ایکسٹریکٹ کر لیا جائے میکسیمم. انہوں نے یہ دو باتوں کا احساس ہوا ہے ایم کیو ایم کو کہ بوائیکاٹ نہیں کرنا الیکشن، دوسرا یہ ہے کہ جیتنی ہے سیٹس، ہر سیٹ کے اوپر جیتنا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ حکومت کا حصہ بن کے جھگڑ کے لڑتے رہنا، جھگڑتے رہنا مگر حکومت کے اندر رہنا. اچھا یہ ان کی پرنسپل پوزیشن. اب کیونکہ طاہر القادری صاحب جیسے لوگ کچھ انقلابی باتیں کر رہے ہیں تو آپ بھی انقلابی باتیں کر رہے ہیں. کل کو سپوز کچھ تبدیلی آ جاتی ہے تو ایم کیو ایم تو ایور گرین تیار ہوں گے جو تبدیلی آئے گی اس کے ساتھ. اچھا ہر تبدیلی کے ساتھ کیونکہ پاور میں رہنا ہے. اچھا پاور میں رہنا، تو مین ایجنڈا ہے اس کے پاور میں رہنا. اچھا ٹھیک ہے. سیٹھی صاحب آج قائد اعظم محمد علی جناح کا برتھ ڈے ہے. میں اس وقت اس بات کو اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ ظاہری بات ہے ہم سیاست اسی ملک کی ڈسکس کرتے ہیں. جو حالت ہم نے بنا دی ہے آج قائد اعظم اگر اللہ میاں کے پاس سے دیکھتے ہیں اس ملک کو کیا سوچتے ہوں گے کہ یار یہ کیا کیا ہے انہوں نے، بٹھا دیا ہے. جی ہاں، وہ جو پاکستان ہم نے بنایا ہے یہ قائد اعظم اس قسم کا پاکستان نہیں بنانا چاہتے تھے. ان کی جو خواہش تھی، جو خواب تھی وہ کچھ اور تھی.
وہ تو بات کرتے تھے کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس، ٹو یور ورشپ، ٹو یور ٹیمپلس. ان کا یہ مطلب تھا کہ آپ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، کرسچن ہوں، آپ ریاست کے لیے آپ ایک سٹیزن ہیں، آپ کی مذہب فرق ہو سکتا ہے اور آپ فری ہیں، آزاد ہیں، آپ مسجد میں جائیں، آپ کسی گردوارے میں جائیں، آپ کسی چرچ میں جائیں. آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ آپ گردوارے میں تو جانے سے ڈرتے ہیں لوگ، آپ مسجد میں جب جاتے ہیں تو آپ ڈرتے ہیں کہ آپ کے فیلو مسلمان جو ہیں وہ آپ کو نہ مار دیں. تو ہم نے تو یہ قائد اعظم کی جو بیسک ٹینٹ تھی ایکوالٹی کی، وہ اس کو اوور ٹرن کر دیے. دوسری چیز یہ تھی شروع میں یہ ہوا میں موٹی موٹی بات کر رہا ہوں، باریکیاں میں نہیں جا کہ قائد اعظم کو سب سے بڑی تکلیف ایک یہ کہ ہم نے انسانیت ہم بھول چکے ہیں. ہم نے جو ریاست کریٹ کی ہے اور سول سوسائٹی کریٹ کی ہے وہ بالکل ان کے نقشے کے اوپر نہیں ہے، اس کے برعکس. دوسری چیز یہ کہ وہی انہوں نے جو پاکستان جس قسم کے لیے بنایا تھا، اس وقت نعرہ یہ نہیں تھا کہ اسلام خطرے میں ہے. اسلام کبھی بھی ہندوستان میں خطرے میں نہیں تھا. مسلمانوں کی مذہب کے اوپر کسی قسم کا پرابلم نہیں تھا ان کو، ان کے کلچر کے اوپر، ان کے مذہب کے اوپر. مسلمانوں کی اکنامک اور پولیٹیکل رائٹس کا پرابلم تھا، ان کی ریلیجن کا، فیتھ کا پرابلم نہیں تھا. جن لوگوں نے یہاں آ کے نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دس از ناٹ قائد پاکستان. یہ وہ لوگوں کا نعرہ ہے جنہوں نے پہلے پاکستان کو اپوز کیا اور بعد میں جب پاکستان بن گیا تو پھر آ گئے اور آ کے یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا، کیپچر کرنے کی کوشش کی. قائد اعظم ایک جمہوری پلورل، جمہوریت کا مطلب ہی یہ ہے کہ مختلف، یہ نہیں کہ ایک. وہ پاکستان کی بات کرتے تھے. جب میں بچہ تھا، بچپن میں ہم اسکول جاتے تھے، آتے تھے، ہمیں کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کون ہیں، ہم کہتے تھے پاکستانی ہیں. ہمیں کسی نے نہیں یہ پوچھا کہ آپ شیعہ ہیں، آپ سنی ہیں، آپ مسلمان ہیں یا آپ کرسچن ہیں، آپ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں. کسی نے ہمیں نہیں پوچھا، نہ ہی ہمیں پتا تھا ان چیزوں کا. آج کل کے بچوں کو پوچھیے آپ کون ہیں تو وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں. پہلے وہ مسلمان کی بات کرتے ہیں، بعد میں وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں. اب اس کا پرابلم کیا ہے؟ مسلمان تو سارے ہی ہیں ہم یہاں. تو یہ کہنا کہ ہم مسلمان ہیں، اس کا مطلب ہے آپ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہے، آپ پاکستان کے باہر کی بات کر رہے ہیں. مگر ہمارا جو گلوبل ایشو ہے وہ ہے اسٹیٹس، نیشن اسٹیٹس. ہندوستان میں چلے جائیں، کسی سے پوچھیں آپ کون ہیں، وہ یہ نہیں کہے گا میں ہندو ہوں، انڈین. وہ کہے انڈین. مسلمان بھی جو ہے وہ کہے گا میں انڈین ہوں. ایگزیکٹلی. آپ اسرائیل میں چلے جائیں، وہاں پوچھیں آپ کون ہیں، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں جو ہوں، میں یہودی ہوں، یہ نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے میں اسرائیلی ہوں. یہ واحد ملک ہے جہاں آپ نے مسلمان ہونے کا ایک ٹھیکہ لے لیا ہے. حالانکہ جتنے مسلم ممالک ہیں وہاں جائیں گے وہ کہیں گے ملیشین ہے، کوئی کہے گا میں انڈونیشین ہوں، کوئی کہے گا میں عرب ہوں. یہاں سے زیادہ مسلمان انڈیا میں ہیں آج بھی اور دنیا میں. مگر وہ اپنی آئیڈینٹی اپنی نیشن سٹیٹ کے ساتھ ہے، ایک ریلیجن مذہب کے ساتھ نہیں ہے ان کی آئیڈینٹی. عرض یہ ہے کہ سنگولر آئیڈینٹی جو ہوتی ہے، جو واحد مذہبی جو آئیڈینٹی ہوتی ہے، وہ ایک وائلنٹ آئیڈینٹی ہوتی ہے، اور جو پلورل آئیڈینٹی ہوتی ہے وہ ڈیموکریٹک زیادہ ہوتی ہے اور وہ پیسفل زیادہ ہوتی ہے. اب اسی لیے ہمارے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ یہ بڑا یہاں انتہا پسندی ہے، وائلنس ہے ہماری سوسائٹی میں. اس لیے یہ اسی کی وجہ ہے. قائد اعظم ایسا پاکستان نہیں سمجھتے تھے. انہیں تو یہ خیال میں نہیں آ سکتا تھا کہ یہ دن آئے گا کہ شیعہ سنی اور بلوچ پٹھان اور آپ کرسچن ہیں اور آپ ہندو ہیں اور یہ چیزیں ہوں گی. تو آج جس قسم کا ہم نے پاکستان بنایا ہے، یہ قائد اعظم جو خواب تھی اس کے بالکل برعکس ہے. سیٹھی صاحب یہ تو بات ہوگی نا، ہم نے وہ آئیڈیالوجی کی طرف آپ نے بات کی. ایک دو سوال بڑے آج اچھے لوگوں نے پوچھے کہ جس طرح کی ابھی کچھ دیر پہلے آپ مثال بھی دے رہے تھے کہ وہ موقع پرستی ہوتی ہے حکومت میں رہنا، کوئی بھی یہ کرتا ہے. کیا ایز مچ ایز یو نو کہ کیا قائد اعظم اگر کچھ عرصہ رہ رہے تھے تو اسی طرح کی سیاست بھی ہوتی جیسے آج ہمارے ملک میں ہوتی ہے کہ لائک اپرچونزم، گورننس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ پروفیس کیا جاتا ہے کہ ہم بڑی اچھی گورننس کر رہے ہیں، لیکن اس کا گورننس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ نے پاور میں رہنا ہے. نہیں، دیکھیے قائد اعظم کی سیاست ہمیشہ یہ نہیں تھی کہ پاور میں آنا ہے. 1946 تک تو وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار تھے ایک پلان جس کے تحت مسلمانوں کو پروونسز مل جاتی اور ان کا ریپرزنٹیشن اور کوٹا ان کو بہتر ملتا. یہ واٹ واز دا کیبنٹ مشن 46 تک. وہ تو نہرو نے نہیں بات مانی تو پھر پاکستان کا ڈیمانڈ کریٹ ہو گیا، اور وہ تو ماننے کے لیے اس وقت تک بھی تیار تھے. تو وہ تو ایک جمہوری نظام سوچتے تھے. اور دوسری بات یہ تھی قائد اعظم کی ساری ذاتی زندگی کوئی اتنا سا بھی کرپشن کا داغ نہیں تھا ان پہ.
ایسے سیدھے اسٹریٹ لائن کی طرف چلتے تھے, پرنسپلڈ انسان تھے. اگر ہمارا وہ لیڈر 8-10 سال وہ رہ جاتے تو آپ سوچئے کس قسم کا فیتھ یونٹی ڈسپلن جس کی وہ بات کرتے تھے, وہ جو فیتھ یونٹی ڈسپلن جو انہوں نے بات کی وہ ہماری رگوں میں چلا جاتا اگر قائد اعظم جیسے لیڈر ہوتے, اور ہمیں پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. ہم قائد اعظم سال کے اندر الوداع, اللہ کو پیارے ہو گئے, اور اس کے بعد جو آیا وہ اس نے موقع پرستی کی, ڈکٹیٹرشپ کی, جمہوریت کی عزت نہیں کی, قدر نہیں کی, عوام کی طرف گئے نہیں. شیری صاحب, یہ ہوا 10 پرائم منسٹر, آلموسٹ 10 پرائم منسٹر پہلے 10 سالوں کے اندر, آلموسٹ 65 ایئرز, 65 سالوں کے بعد, ہیو وی لرنڈ اینی تھنگ, ہم نے کچھ سیکھا ہے؟ نہیں, ہمیں بہت کم چیزیں سیکھی ہیں. اب ہم سنتے ہیں کہ پاکستان کی افواج کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ دشمن اندرونی ہے, بیرونی نہیں ہے. 60-65 سال تو ہمیں یہ کہا گیا کہ بیرونی دشمنی ہے, آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید نہیں ہے. بڑی اچھی بات. نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, سارے, عمران خان صاحب, سارے ایک ہی صفحے پہ ہیں کہ جو مسئلہ ہے اندرونی ہے. چلے کچھ تو بات سمجھ آئی. پہلے تو ہم یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, پتہ ہلتا تھا تو ہم کہتے تھے یہ ہندوستان ہلا رہا ہے, یہ امریکہ ہلا رہا ہے. اب ہمیں احساس ہو گیا کہ ہمارے اندر بڑی کمزوری ہے. میں سمجھتا ہوں یہ پہلا قدم ہے. پہلا اگر مسئلہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ مسئلہ ہے تو پھر اس کی سولوشن بھی نکل سکتی ہے. اگر ہم یہ بھی تسلیم نہ کریں کہ کوئی مسئلہ ہے اور ہر بات کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیں تو پھر ہم حل نہیں کر سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہوئی ہے, ہمیں احساس ہونا شروع ہو گیا ہے منیب کہ مسئلہ اندرونی ہے. شیری صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. جانے سے پہلے میں اور آپ وش کر دیں ہمارے جتنے کرسچن بھائی بہن ہیں, میری کرسمس. میری کرسمس. میری کرسمس. ناظرین, آپ نے آج کا یہ پروگرام دیکھا, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. ہم امید کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم آگے بھی جیتے. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.